اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان اور دنیا بھر سے بول اسلام آفیشیل پر سننے اور دیکھنے والے تمام اہل اسلام بھائیوں السلام علیکم جی۔ تو آج آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں حضرت عزیر علیہ السلام 100 برس مردہ حالت میں رہنے کے بعد جب زندہ ہو گئے تو اس کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام شہر کا دورہ فرماتے ہوئے اس جگہ پہنچ گئے جہاں 100 برس پہلے حضرت عزیر علیہ السلام کا مکان تھا، تو نہ کسی نے حضرت عزیر علیہ السلام کو پہچانا اور نہ حضرت عزیر علیہ السلام نے کسی کو پہچانا۔ ہاں البتہ یہ دیکھا کہ ایک بہت ہی بڑھیا عورت مکان کے پاس بیٹھی ہوئی ہے جس نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اپنے بچپن میں دیکھا تھا۔ آپ علیہ السلام نے اس سے پوچھا یہی عزیر کا مکان ہے؟ تو اس نے کہا جی ہاں۔ پھر بڑھیا نے کہا عزیر کا کیا ذکر ہے؟ تو ان کو تو 100 برس ہو گئے ہیں، وہ بالکل ہی لاپتہ ہیں۔ یہ کہہ کر بڑھیا رونے لگی تو حضرت عزیر علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بڑھیا، میں ہی حضرت عزیر علیہ السلام ہوں۔ مجھ کو اللہ تعالیٰ نے 100 برس مردہ رکھا، پھر مجھ کو زندہ فرما دیا ہے اور میں اپنے گھر آ گیا ہوں۔ بڑھیا نے کہا حضرت عزیر علیہ السلام تو ایسے باکمال تھے کہ ان کے ہر دعا قبول ہو جاتی تھی۔ اگر آپ واقعی حضرت عزیر علیہ السلام ہیں تو میرے لیے دعا کیجئے کہ میری آنکھوں میں روشنی آ جائے اور میرا فالج اچھا ہو جائے۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے دعا کر دی تو بڑھیا آنکھیری ہو گئی اور اس کا فالج بھی اچھا ہو گیا۔ پھر اس نے غور سے دیکھا تو پہچان لیا اور بول اٹھی کہ میں شہادت دیتی ہوں کہ آپ یقیناً حضرت عزیر علیہ السلام ہی ہیں۔ پھر وہ بڑھیا آپ کو لے کر بنی اسرائیل کے محلے میں پہنچ گئی۔ اتفاق سے وہ سب لوگ ایک مجلس میں جمع تھے اور آپ کے چاند پوتے بھی تھے جو سب بوڑھے ہو چکے تھے۔ بڑھیا نے مجلس میں شہادت دی اور اعلان کر دیا اے لوگو، بلا شبہ یہ حضرت عزیر علیہ السلام ہی ہیں، مگر کسی نے بھی بڑھیا کی بات کو صحیح نہیں مانا۔ اتنے میں ان کے لڑکے نے کہا میرے باپ کے دونوں کندھوں کے درمیان ایک کالے رنگ کا مسا تھا جو چاند کی شکل میں تھا۔ آپ نے اپنا کرتا اتار کر دکھایا تو مسا موجود تھا۔ لوگوں نے کہا حضرت عزیر علیہ السلام تو تورات زبانی یاد تھی، اگر آپ عزیر علیہ السلام ہیں تو تورات زبانی پڑھ کر سنائیے۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے بغیر کسی جھجک کے فوراً پوری تورات پڑھ کر سنا دی۔ بخت نصر بادشاہ نے بیت المقدس کو تباہ کرتے وقت 40,000 تورات کے عالموں کو چن چن کر قتل کروا دیا تھا اور تورات کی کوئی جلد بھی اس زمین پر باقی نہ چھوڑ دی تھی۔ اب یہ سوال پیدا ہوا کہ حضرت عزیر علیہ السلام تو تورات صحیح پڑھی ہے یا نہیں؟ تو ایک آدمی نے کہا میں نے اپنے باپ سے سنا کہ جس دن ہم لوگوں کو بخت نصر نے گرفتار کیا تھا اس دن ایک ویرانے میں ایک انگور کی بیل کی جڑ میں تورات کی ایک جلد دفن کر دی تھی۔ اگر تم لوگ میرے دادا کے انگور کی جگہ کی نشاندہی کرو تو میں تورات کی ایک جلد برآمد کر دوں گا۔ اس وقت پتہ چل جائے گا کہ حضرت عزیر علیہ السلام نے جو تورات پڑھی ہے وہ صحیح ہے یا نہیں۔ تو لوگوں نے تلاش کر کے اور زمین کھود کر تورات کی جلد نکالی۔ وہ حرف بحرف حضرت عزیر علیہ السلام کی یاد کی ہوئی تورات کے مطابق تھی۔ یہ عجیب و غریب اور حیرت انگیز ماجرا دیکھ کر سب لوگوں نے ایک زبان ہو کر کہنا شروع کر دیا بے شک حضرت عزیر علیہ السلام یہی ہیں اور یقیناً خدا کے بیٹے ہیں۔ چنانچہ اسی دن سے یہ غلط اور مشرکانہ عقیدہ یہودیوں میں پھیل گیا کہ معاذ اللہ حضرت عزیر علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں۔ تو آج تک دنیا بھر کے یہودی اس باطل عقیدہ پر جمع ہوئے ہیں کہ حضرت عزیر علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ بقرہ میں اس واقعے کو ان لفظوں میں بیان فرمایا ہے جس کا ترجمہ یہ ہے یا اس حضرت عزیر علیہ السلام کی طرح جو ایک بستی بیت المقدس پر گزرے اور وہ اپنی چھتوں کے بل ڈھی پڑی تھی، تو انہوں نے کہا اس بستی کو اس کی موت کے بعد اللہ تعالیٰ کیوں قرض لائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں 100 برس تک مردہ رکھا، پھر ان کو زندہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم کتنے دن یہاں ٹھہرے ہو؟ تو انہوں نے کہا دن بھر ٹھہرا ہوں یا کچھ کم۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، آپ تو 100 برس یہاں ٹھہرے رہے ہیں اور آپ اپنے کھانے اور پینے کی چیزوں کو دیکھ لیجئے کہ وہ
وہ سڑی نہیں ہے، اور اپنے گدھے کو دیکھیے۔ اس تمام واقعات سے جو درس ہدایت ملتا ہے وہ یہ ہے، نمبر 1، ان آیاتوں میں صاف صاف موجود ہے کہ ایک ہی جگہ پر، ایک ہی آب و ہوا میں حضرت عزیر علیہ السلام کا گدھا تو مر کر گل سڑ گیا اور اس کی ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو کر بکھر گئی، مگر پھلوں اور شیرہ انگور خود حضرت عزیر علیہ السلام کی ذات میں کسی قسم کا کوئی تغیر نہیں ہوا، یہاں تک کہ 100 برس میں ان کے بال بھی سفید نہیں ہوئے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ایک ہی قبرستان کے اندر، ایک ہی آب و ہوا میں اگر بعض مردوں کی لاشیں گل سڑ کر فنا ہو جائیں اور بعض بزرگوں کی لاشیں سلامت رہ جائیں اور ان کے کفن میں بھی میلہ نہ ہو، ایسا ہو سکتا ہے، بلکہ بارہا ایسا ہوا ہے، اور حضرت عزیر علیہ السلام کا یہ قرآنی واقعہ اس کی بہترین دلیل ہے۔ بیت المقدس کی تباہی اور ویرانی دیکھ کر حضرت عزیر علیہ السلام غم میں ڈوب گئے اور فکر مند ہو کر یہ کہہ دیا کہ اس شہر کی بربادی اور ویرانی کے بعد کیوں کر اللہ تعالیٰ اس شہر کو دوبارہ آباد فرمائے گا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اپنے وطن اور شہر سے محبت کرنا اور الفت رکھنا یہ صالحین اور اللہ والوں کا طریقہ ہے۔